सोचो कि तुम्हारा नामाए माल तुम्हारे दाहिने हाथ में दिया जा रहा है। तुम्हें बताया जाता है कि जन्नत के सबसे नीचे दर्जे वाले शख्स को भी 10 दुनिया जैसा अजर दिया जाता है। अब इस एहसास को महसूस करो, तुम्हें क्या मिल रहा है। 70,000 कमरे और हर कमरे में 70,000 अलग अलग नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जन्नत में जो पहला खाना तुम खाओगे, वो फरिश्ते जो तुमसे मुलाकात करेंगे जब तुम जन्नत में दाखिल होंगे, जन्नत में तुम्हारी शक्ल सूरत क्या होगी और कैसे दुनिया में रहकर जन्नत में महल और घर बनाओगे, जन्नत में तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त, और जब तुम अपने दुश्मनों को जन्नत में देखोगे, और जन्नत के बाजार, जन्नत में हम किस लैंग्वेज में बात करेंगे, और सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के साथ बैठना, साउंड्स ऑफ जन्नत, जन्नत की दुआएं, और इन सब नेमतों से भी ऊंचा जब तुम अपने रब को देखोगे, और सबसे आखिर में जन्नत के छुपे हुए तोहफे जो शायद तुम नहीं जानते, और फिर जन्नत में तुम्हारा सबसे बड़ा पछतावा। हम सब ये साथ मिलकर तस्वीर करेंगे और एडवांस्ड AI विजुअल्स की मदद से इस खूबसूरत मंजर को देखेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी याद दिहानी, ऐसी वीडियोस मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो अगर तुम तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। अब सोचो, अल्लाह की रहमत से तुम उनमें से हो जो जन्नत के मुस्तहिक है। वो अजीम दिन आ गया, तुम जन्नत के दरवाजे पर हो, हमेशा का आराम बस कुछ ही कदम दूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जो जन्नत के बिल्कुल करीब है। वहाँ एक बहुत बड़ा और शदीद खुशबू वाला दरख्त होगा जिसके नीचे मोमिन बैठेंगे। उस दरख्त के गिर्द 2 नदियां बह रही होंगी, एक नदी पीने के लिए और दूसरी नहाने के लिए। मोमिन उस पीने वाली नदी से पिएंगे और नहाने वाली नदी से नहाएंगे। ये नहाना इतना मुकद्दस और पाक होगा कि उनके जिस्म और रूह से सारे गुनाहों की मैल, सारी रूहानी नजासत एकदम साफ हो जाएगी। फिर वो सब के सब ऐसे चमक उठेंगे जैसे कोई नूरानी सूरज हो। उनके चेहरे पर ऐसी रोशनी होगी जो देखकर दिल खुश हो जाएगा। वहां बैठे बैठे वो मोमिन जन्नत के दरवाजे और जहन्नम के दरवाजे को देखेंगे। जन्नत के 8 दरवाजे होंगे और जहन्नम के 7 दरवाजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे बहुत खास और अलग अलग हैं। हर दरवाजा एक नेक अमल के नाम से पुकारा जाएगा। वहां बाबू सलाह, नमाज का दरवाजा होगा जिससे वो लोग दाखिल होंगे जो नमाज के बहुत पाबंद और मोहब्बत करने वाले थे। फिर बाबुल जिहाद, जिससे वो शुजा और मुजाहिद दाखिल होंगे जो अल्लाह की राह में जान और माल लगा देते थे। फिर बाबू सदका, जिससे वो सखी और दया दिल लोग जाएंगे जो चुपके चुपके सदका देते थे। और सबसे प्यारा और मुकद्दस दरवाजा बाबू रैयान, प्यास बुझाने वाला दरवाजा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रोजा बहुत खूबसूरती से रखते थे, जो भूख प्यास बर्दाश्त करते थे लेकिन कभी शिकवा नहीं करते थे, जो रोजे की हिफाजत करते थे जैसे अपनी जान की हिफाजत करते हैं। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो सबसे ज्यादा प्यार और बेकरारी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनते थे, दिल से पूछ उठते, या रसूलल्लाह, क्या कोई ऐसा शख्स भी होगा जो सारे दरवाजों से बुलाया जाएगा? रसूलुल्लाह ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हाँ अबू बकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनमें से ही हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी उम्मत को भी बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई और फरमाया, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम आखिरी उम्मत हो जो आई है, लेकिन तुम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले हो। इस हदीस से ये समझ आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सबसे पहले नबी होंगे जो जन्नत में कदम रखेंगे और अपने बहुत बुलंद मकाम की इज्जत में उनकी उम्मत को भी सबसे पहले जन्नत की नेमत नसीब होगी। फिर ये मंजर होगा कि सारी मुस्लिम उम्मत अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी होगी। सब इंतजार कर रहे होंगे कि आप पहले कदम रखेंगे और फिर हम सब उस दरवाजे से दाखिल होंगे। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये मंजर इतना अजीम और दिल खुश होगा कि मुस्लिम लोग जन्नत के दरवाजे से अंदर की बे इंतहा नेमतों को देखेंगे। फूल, बागात, नदियां, महल, सब कुछ नजर आएगा और दिल खुशी से झूम उठेगा। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब मोमिन पूरे सिरात पर पहुंचेंगे, अल्लाह ताला उन्हें एक पासपोर्ट अता फरमाएगा, एक ऐसा इलाही फरमान जो उनकी हिफाजत और अमन व अमान की जमानत होगा। उस पासपोर्ट पर ये लिखा होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अमन नामा है जो अल्लाह कादिर व हाकिम की तरफ से है। फिर उसी फरमान में अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे, इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो, उसकी सबसे बुलंदी के साथ, और उसके फल उसके हाथों के करीब कर दो ताकि वो आसानी से उन्हें तोड़ सके। और फिर वो लम्हा आता है
جو قرآن پاک میں اتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، اور جب وہ اس کے قریب پہنچتے ہیں تو اس کے دروازے دھیرے دھیرے کھلنے لگتے ہیں۔ جب جنت کا دروازہ کھلنے لگتا ہے، ایک نرم گرم ہوا تمہارے چہرے کو چھوتی ہے، ایک ایسی ہوا جو تم نے کبھی محسوس نہیں کی، اور وہ مہک روح کو چھوتی ہے، اتنی خوبصورت کہ تم بے ہوش ہونے لگتے ہو۔ دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو بھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں، اور تمہیں ایک خاص حالت دی جاتی ہے جنت کی نعمتوں کو اعلیٰ درجے پر محسوس کرنے کے لیے، اور آخرکار تم جنت میں قدم رکھ دیتے ہو، تم گھر آ گئے ہو۔ قیامت کے دن جب اندھیرا چھا جائے گا اور لوگ صراط پر چلتے وقت اندھیرے میں گمراہ ہونے لگیں گے، تب اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کے نیک عملوں کو ان کے جسم پر نور بنا کر چمکا دے گا۔ یہ نور ان کے چہرے، ہاتھوں، پیروں اور پورے بدن پر چمکے گا جیسے چاندنی رات میں سورج کی روشنی ہو۔ پھر جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ نورانی نشانیاں ان کے جسم پر ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گی۔ یہ صرف روشنی نہیں ہوگی بلکہ ایک اور خوبصورت زیور بن جائے گی، ایک ایسا حسن جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہر مومن کے چہرے پر اس کے نیک عملوں کی چمک دکھے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اہل جنت کو آدم علیہ السلام کی صورت میں اٹھایا جائے گا، 33 سال کی عمر میں، جسم پر بالکل بال نہیں ہوں گے اور ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا۔ جنت میں جنتیوں کی ہائٹ حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہوگی، ان کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا، ان کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی جیسی ہوگی، ہمیشہ کے لیے 33 سال کی جوانی، نہ کبھی بڑھاپا، نہ کوئی تھکن، نہ کمی، نہ کوئی بیماری۔ ایک مشہور روایت میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا، یا رسول اللہ، کیا دنیا کی مومن عورتیں بہتر ہیں یا حور العین جو جنت کی حوریں وہ بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا اور لاجواب مثال دے کر جواب فرمایا، بلکہ دنیا کی مومن عورتیں حور العین سے بھی بہتر ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کپڑے کی باہری لائننگ اس کی اندرونی لائننگ سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حیران رہ گئی۔ انہوں نے پھر پوچھا، اور یہ بات کس وجہ سے ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اور نرمی سے فرمایا، یہ اس لیے کہ وہ نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور بہت سی اور عبادتیں کرتی ہے جو انہیں اللہ کے یہاں بہت بلند مقام دیتی ہے۔ اس روایت سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والی مومن عورتیں صرف بے مثال حسن ہی نہیں پائیں گی بلکہ ان کی عبادتیں، نماز، روزہ، ذکر، دعا، صدقہ، یہ سب ان کے جسم پر ایک ایسا نور چھوڑ جائیں گی جو انہیں اور بھی زیادہ دلکش اور روشن بنا دے گا۔ ان کا حسن اتنا گہرا اور چمکدار ہوگا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت اپنی کلائی صرف آسمان اور زمین کے درمیان دکھا دے تو ساری کائنات اس کے حسن سے حیران رہ جائے گی اور چمک اٹھے گی۔ اگر وہ اپنی پردہ یا لباس دکھا دے تو وہ سورج کی روشنی کو بھی ڈھانپ لے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی روشنی ہر چیز کو جو بھی آسمان اور زمین کے درمیان ہے روشن کر دے گی، اور صرف شکل و صورت ہی نہیں بدلے گی، ہمارے جسم کے کام بھی مکمل طور پر الگ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ ان کا ناک بہے گا، نہ وہ پخانہ کریں گے، نہ انہیں ہاضمہ کرنے کی ضرورت ہوگی، نہ پیشاب کی، نہ مہواری کی تکلیف ہوگی۔ ایک مشہور تابعی حضرت حمید ابن ہلال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوتا ہے تو اسے اہل جنت کی صورت دی جاتی ہے، جنت کے لباس پہنائے جاتے ہیں، جنت کے زیور سے سجایا جاتا ہے، اور پھر اسے حوریں، خدمتگار اور جنت کے دوسرے سارے مخلوق دکھائی جاتی ہیں۔ اتنا سب دیکھ کر وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اگر ممکن ہوتا تو خوشی سے مر ہی جاتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے ہر ایک شخص اپنے جنت کے گھر کو اس طرح جان لے گا جیسے یہ دنیا میں اپنے گھر کو جانتا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر اور صاف طور پر۔ یہ حدیث بہت خوبصورت طریقے سے قرآن کی اس آیت کی تشریح کرتی ہے اور انہیں جنت میں داخل کریں گے جبکہ وہ اسے پہچان چکے ہوں گے۔ اس آیت کے بارے میں بڑے تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں جنت کی اتنی واضح اور پیاری تصویر بیان کر دی ہے کہ جب وہ وہاں داخل ہوں گے تو بس اس بیان اور وصف کی وجہ سے ہی اسے پہچان لیں گے، جیسے کوئی اپنے گھر کو بہت دور سے دیکھ کر بھی کہتے یہ تو میرا ہی گھر ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کے اہل خاندان بھی مل جائیں گے، وہ سب جو دنیا میں اس کے دل کے قریب تھے، ان کی بیوی، بچے، والدین، بھائی بہن جو ایمان کے ساتھ جنت میں داخل ہوئے ہوں گے، وہ سب خوشی سے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ، آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک، اور گلے مل کر کہیں گے، الحمدللہ ہم سب یہاں ایک ساتھ ہیں۔
जन्नत में बातचीत की जुबान कौन सी होगी? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और इस बारे में कुछ रिवायतें आई हैं जो कहती हैं कि अहले जन्नत एक दूसरे से अरबी जुबान में बात करेंगे, वही जुबान जो कुरान की जुबान है, जो रसूलुल्लाह की जुबान थी। मगर हदीस के बड़े उलमा ने इन रिवायतों को ज़ईफ करार दिया है। कुछ और मुहक्किकीन का कहना है कि ये रिवायतें मिलकर इतनी ताकत रखती हैं कि उन पर दलील कायम की जा सकती है। और वो ये भी कहते हैं अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है, वो चाहे तो एक पल में हर मोमिन को अरबी इतनी राहत और खूबसूरती से बोलने की कुव्वत दे दे कि ना कोई मुश्किल लगे और ना कोई रुकावट। जिंदगी के सबसे बड़े खुशियों के लम्हों, चाहे वो शादी हो, औलाद की पैदाइश हो, कोई बड़ी कामयाबी हो या कोई खुशी का दिन हो, अगर अपने खानदान के लोग साथ ना हो तो वो खुशी अधूरी सी लगती है। और ये एहसास जन्नत में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। इसी खूबसूरत हकीकत की तरफ कुरान पाक में इशारा किया गया है। जन्नत अदन जिनमें वो दाखिल होंगे और उनके साथ उनके वालिदैन, उनकी बीवियां और उनकी औलाद से जो नेक है। आमतौर पर हर बंदे के अमल अलग अलग होते हैं, किसी के ज्यादा नेक अमल होते हैं, किसी के कम होते हैं। इस वजह से जन्नत में दर्जात भी अलग अलग होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने मोमिनों के लिए ये खास रहमत फरमा दी कि अगर औलाद के अमल कम हो तो उन्हें माँ बाप के बुलंद दर्जे पर उठा लिया जाएगा। जन्नत में हर शख्स के साथ एक शौहर या बीवी होगा, चाहे दुनिया में वो कभी शादी ना की हो। जन्नत में कोई भी अकेला नहीं रहेगा। रसूलुल्लाह ने साफ फरमाया जन्नत में कोई शख्स तन्हा नहीं होगा। और कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद ये हुक्म फरमाते हैं तुम और तुम्हारे अज़वाज खुशी मनाते हुए जन्नत में दाखिल हो जाओ। जन्नत में वो रिश्ते जो दुनिया में तूफान और तकलीफों से गुजरे थे वो सब कुछ बदल जाएगा, एक ऐसे अंदाज में जो दिल को सुकून से भर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स जन्नत में दाखिल होता है तो उसके सारे गम, फिक्रें, परेशानियां और दिल के दर्द एकदम खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। इसी तरह जो बीवी शौहर के दरमियान दुनिया में झगड़े, नाराजगियां, गलतियां, शिकवा या कोई भी तकलीफ थी, वो सब यादें, वो सारी तकलीफें बिल्कुल मिटा दी जाएगी और बदले में उनके दरमियान मोहब्बत और इत्मीनान इतना बढ़ जाएगा कि हर लम्हा सिर्फ प्यार, सिर्फ गुर्बत और सिर्फ सुकून होगा। जन्नत में अगर किसी औरत ने दुनिया में कई शादियां की हो, मसलन 2, 3 या उससे भी ज्यादा, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से शौहर के साथ जन्नत में होगी। इस मसले पर उलमा के दरमियान 3 मशहूर अकवाल है। पहला कौल है जो अक्सरियत उलमा का है, वो अपने आखिरी शौहर के साथ होगी। दूसरा कौल ये है कि औरत को इख्तियार दिया जाएगा, वो खुद चुन सकेगी कि किस शौहर के साथ जन्नत में रहना चाहती है। तीसरा कौल वो अपने सबसे बेहतर शौहर के साथ होगी, जिसने उसके साथ सबसे ज्यादा अच्छा सलूक किया, सबसे ज्यादा मोहब्बत की। जब मोमिन अपने उन बच्चों से मिलेंगे जो दुनिया में बहुत छोटी उम्र में ही छोड़ गए थे, वो फरिश्ते जैसे बच्चे जो बीमारी, हादसे या किसी और वजह से जल्द ही वापस चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिनीन के बच्चे जन्नत में होंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनकी खिदमत कर रहे होंगे ताकि क़यामत के दिन उन्हें उनके वालिदैन के हाथों में वापस दे दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनीन के ये बच्चे जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। जब उनके वालिदैन को आता देखेंगे तो वो तेज रफ्तारी से दौड़ कर आएंगे, उनके हाथ पकड़ लेंगे और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जब तक अल्लाह ताला उनके वालिदैन को उनके साथ जन्नत में दाखिल न करे। अरब में एक मशहूर कहावत है, दोस्त खींचता है या तो जन्नत की तरफ या जहन्नम की तरफ। जन्नत में दोस्तों की वो मोहब्बत जो दुनिया में थी वो वहां और भी गहरी, और भी मजबूत और भी प्यारी हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अहले जन्नत अपने मकाम में दाखिल हो जाएंगे तो वो दोस्त जो दुनिया में अल्लाह की इबादत में साथ देते थे एक दूसरे के लिए बहुत बेकरार हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला उनके दिल के बंधन को और मजबूत करने के लिए उनके तख्तों को एक दूसरे के करीब कर देंगे। वो लोग वहां बैठकर बातें करेंगे और उनकी यादें दुनिया की तरफ जाएंगी। फिर वो एक दूसरे को देखकर कहेंगे याद है उसी दिन अल्लाह ने हमें माफ किया था, उसी दिन हमारी तकदीर बदल गई थी। और एक और खूबसूरत रिवायत में रसूलुल्लाह ने फरमाया अहले जन्नत की खुशियों में से एक ये भी है कि वो एक दूसरे के पास जाया करेंगे सवारियों और ऊंटों पर, और उन्हें ऐसे घोड़े दिए जाएंगे जो सैलल्ड होंगे, जो ना पखाना करेंगे ना पेशाब, और वो अल्लाह की रहमत से जहां चाहेंगे ले जाएंगे। जन्नत में एक ऐसा अजब और दिल को सुकून देने वाला मंजर होगा जो दुनिया में सोच कर भी हैरत होती है। वो लोग जो दुनिया में एक दूसरे के दुश्मन थे, जिन्होंने एक दूसरे का खून बहाया था, जिन्होंने जंगों में एक दूसरे के खिलाफ तलवार चलाई थी, वो सब एक दूसरे से जन्नत के बागातों में मिलेंगे और दोनों तरफ हैरानी से एक दूसरे को देखते रहेंगे।
رسول اللہ نے اس بارے میں فرمایا جب قاتل اور مقتول یعنی قتل ہونے والا جنت میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر مسکراتا ہے یا ان کے حال پر خوش ہوتا ہے۔ یہ ملاپ صرف ملاپ نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا عظیم نمونہ ہے۔ جنت میں ایک ایسا بازار ہوگا جو دل کو حیرت میں ڈال دے گا، لیکن یہ بازار دنیا کے بازاروں جیسا نہیں ہوگا۔ نہ یہاں مال کی ہوس ہوگی، نہ سوداگری کا شور، نہ کسی چیز کی قیمت اور نہ تنگستی۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے ان سے کہا دعا کرو کہ اللہ ہمیں جنت کے بازار میں ایک ساتھ جمع کرے۔ حضرت سعید حیران ہو گئے اور بولے کیا جنت میں بازار بھی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہاں بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود بتایا تھا۔ پھر انہوں نے بیان کیا جب اہل جنت اپنے مقام میں پہنچ جائیں گے تو انہیں ان کے عمل کے مطابق درجات دیے جائیں گے، اور ہر جمعہ کے دن جو جنت میں بھی سب سے افضل دن ہوگا انہیں اجازت ملے گی کہ وہ اللہ کے دیدار کے لیے جمع ہوں۔ لیکن یہ جمع ہونے کا انداز دنیا جیسا نہیں، نہ یہاں جمعہ کی نماز کے لیے دکانیں بند کرنی پڑے گی، نہ جلدی میں مسجد کی طرف دوڑنا پڑے گا، بلکہ وہ سب جنت کے اس بہت بڑے اور پیارے بازار میں آرام سے ملیں گے۔ یہ بازار ایسا ہوگا کہ ہر چیز موجود ہوگی، جو بھی دل چاہے گا، جو بھی تصور میں آئے سب کچھ، کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی بجٹ کی پابندی نہیں ہوگی، جو چاہے اتنا لے سکتا ہے بنا کسی روک ٹوک کے۔ جنت کا سب سے خوبصورت اور بلند حصہ وہ محلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، یہ وہ فردوس اعلیٰ کا سب سے پیارا علاقہ ہوگا جہاں رسول اللہ کا پیارا محلہ ہوگا، اور اس محلے میں شامل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اہل بیت، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پاک اولاد اور خاندان، اور دوسرے انبیاء اکرام کے پاک خاندان بھی، جیسے آل عمران، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کے نیک لوگ، اور دوسرے نبیوں کے مقدس گھرانے، اور اسی محلے میں ابو بکر صدیق، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر ابن العوام، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن زید، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 10 مبارک صحابہ کی درجات میں سب سے آگے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ان کے محل سب سے زیادہ شاندار اور بلند ہوں گے کیونکہ وہ دونوں امت کے سب سے بہترین رہنما تھے۔ جنت میں وہ لمحہ کتنا پیارا ہوگا جب ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے رسول اللہ کے قریب، ان کے پیارے صحابہ اکرام کے گرد و پیش، ایک ہی تختے پر، ایک ہی بغیچے کے کنارے، ندیوں کی سرسراہٹ اور پھولوں کی خوشبو کے بیچ۔ سوچو ذرا اس منظر کو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم پوچھیں گے یا صدیق وہ دن جب آپ نے اپنا سارا مال رسول اللہ کے لیے دے دیا تھا، دل میں کیا احساس تھا اس وقت؟ حضرت عمر سے کہیں گے یا فاروق جب آپ اسلام لائے اور پہلی بار مسجد میں زور سے تکبیر کہی تھی، اس پل آپ کے دل میں کیا طوفان اٹھا تھا؟ حضرت عثمان سے پوچھیں گے یا غنی جب آپ نے روما کا کنواں خرید کر مسلموں کے لیے وقف کیا اور جب تابوت کے لیے اپنا سارا مال دے دیا، آپ کو کیسے اتنی ہمت ملی؟ حضرت علی سے جب بات کریں گے یا حیدر جب آپ نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا تھا، اس وقت آپ کے اندر کیا قوت تھی؟ حضرت طلحہ اور زبیر سے پوچھیں گے احد کے دن جب آپ دونوں نے رسول اللہ کی حفاظت میں اپنی جان داؤ پر لگا دی، وہ پل آپ کو اب بھی یاد ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص سے کہیں گے جب آپ نے پہلا تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چھوڑا تھا، اس تیر کے ساتھ آپ کا دل کیا کہہ رہا تھا؟ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح سے پوچھیں گے یا امین الامہ آپ کو آمین کا لقب کس طرح ملا اور رسول اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ کتنا گہرا تھا؟ پھر ہم سب ایک ساتھ ان سے پوچھیں گے یا صحابہ اکرام جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نے ان کی آواز سنی، جب آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا، وہ احساس ہمیں بھی بتائیے کیونکہ ہم بھی تو انہیں کی امتی اور دل میں انہیں کی محبت لیے بیٹھے، اور وہ سب مسکراتے ہوئے پیار سے جواب دیں گے، ایک ایک واقعہ سنائیں گے اور ہم سب سنتے رہیں گے کیونکہ وہاں وقت کی پابندی نہیں، صرف محبت کا سلسلہ ہے۔ اب آپ بتائیے جب آپ جنت میں صحابہ اکرام سے ملیں گے تو سب سے پہلے ان سے کیا پوچھیں گے؟ جنت میں وہ آوازیں جو دل کو سکون سے بھر دیں گی، جنت کے باغاتوں میں، ندیوں کے کنارے، محلوں کے آنگنوں میں فرشتے اللہ کی تسبیح اور
حمد کے گیت گا رہے ہوں گے. پھر جنت کے پرندوں کی آوازیں، وہ چڑیاں جو اللہ کی حمد گاتی ہوں گی، ان کی آوازیں بھی اتنی مٹھاس بھری ہوں گی کہ دل خوش ہو اٹھے گا. اور سب سے عظیم اور دل سوز آواز ہوگی حضرت داؤد علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ انہیں حکم فرمائیں گے کہ وہ اپنی وہ پیاری، ملائم اور دل کو چھو لینے والی آواز سے اللہ کی تسبیح اور حمد کریں. جب وہ گائیں گے تو پوری جنت گونج اٹھے گی. جنت میں جب بھی اہل جنت کوئی خوبصورت آواز سننا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا. وہ ہوا ان کے دل کی خواہش کے مطابق ہر طرح کی مٹھاس بھری دھن لائے گی. اور یہ انعام انہیں اس لیے ملے گا کیونکہ انہوں نے اس دنیا کے کرپٹ میوزک کو نہیں سنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے 4 چیزیں بنائی: عرش، قلم، جنت عدن اور حضرت آدم علیہ السلام. باقی سب کچھ انہوں نے صرف فرمایا ہو جا اور وہ ہو گیا. رسول اللہ نے ایک بہت پیاری حدیث میں فرمایا، جب تم اللہ سے دعا مانگو تو صرف جنت نہ مانگو بلکہ جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بہتر اور سب سے بلند مقام ہے. اس کے اوپر عرش رحمان ہے اور اسی سے جنت کی ساری ندیاں بہتی ہیں. لیکن یہ مقام ہر کسی کے لیے نہیں. اس کے لیے نیک صفات اختیار کرنی ہوگی اور وہ چیزیں چھوڑنی ہوگی جو اس سے دور کر دیتی ہے. جنت کا ایک اور سب سے بلند اور مختص مقام ہے الوسیلہ. یہ وہ درجہ ہے جو صرف ایک شخص کے لیے مختص کیا گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی اور درجہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، الوسیلہ اللہ کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں. تو تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھے یعنی رسول اللہ کو الوسیلہ عطا فرمائے. ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ ایک ایسا مقام ہے جو جنت کے سب سے بلند درجے میں صرف ایک شخص کے لیے مختص کیا گیا ہے. اور یہ مقام بالکل واضح ہے کہ وہ انسانیت کے سب سے افضل اور بہترین شخص کے لیے ہے. وہ شخص جو قیامت کے دن پوری مسلم امت کے لیے شفاعت کریں گے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کی سب سے بڑی اور بے مثال خوشی وہ ہوگی جب مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمائیں گے. اللہ کا جمال اور جلال ہی تو ہے جو جنت کو نور سے بھر دیتا ہے، جہاں ہر محل، ہر باغیچہ، ہر ندی چمک رہی ہوتی ہے. لیکن اصلی نور تو وہ دیدار ہے. جب مومن اپنے رب کو دیکھے گا تو وہ خوشی اتنی زیادہ ہوگی کہ پوری جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہ لگے گی. جنت میں سب سے نیچے درجے والا شخص بھی اپنے باغات، اپنی بیویوں، اپنی نعمتوں، اپنے خدمت گاروں اور اپنے بستروں کو 1000 سال تک دیکھتا رہے گا. اور سب سے بلند اور اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ شخص ہوگا جو ہر صبح اور ہر شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرے گا. جنت میں ہر جمعے کے دن ایک خاص منظر ہوگا. اللہ نے جنت میں ایک وادی مختص کی ہے جس کے پہاڑ سفید مشک کے ہیں، اور ہر جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اپنی پوری شان کے ساتھ اہل جنت سے مخاطب ہوں گے. جنت میں جب مومن اپنی بے انتہا خوشی میں مست ہوں گے تب ایک پکارنے والا پکارے گا، اے اہل الجنت، اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کے رب آپ سے ملنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. پھر وہ سب اس وادی کی طرف چل پڑیں گے جہاں ایک بلند تخت کھڑا ہوگا جس کے اوپر سونے، چاندی، موتی اور سبز یاقوت کے تختے بچھائے ہوں گے. سب سے کم درجے والے مومن کو بھی ایک ایسا موتی کا تخت ملے گا کہ ہر جماعت یہ سمجھے گی کہ انہیں ہی سب سے بہتر جگہ ملی ہے. جب سب بیٹھ جائیں گے تب پکارنے والا زور سے پکارے گا، اے اہل جنت، اب آپ کا اپنے رب سے وعدہ پورا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا انعام پورا کرنا چاہتا ہے. یہ سن کر سب حیران ہو جائیں گے کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہ سوچ تھی کہ جنت کی ساری نعمتیں، باغات، حوریں، محل، سب کچھ تو مل چکا ہے، پھر اور کیا انعام باقی رہ گیا. لیکن ابھی ایک چمکدار نور ابھر آئے گا، اتنا گہرا اور اتنا روشن نور کہ پوری جنت جگمگا اٹھے گی. اور پھر وہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ کا جمال نظر آئے گا، وہ دیدار جو دل کو پورا سکون دے گا، روح کو جگا دے گا اور ہر طرف سے صرف خوشی ہی خوشی برسائے گا. اور پھر اللہ کہیں گے، یا اہل الجنہ سلام علیکم. اور پھر سب کہیں گے، یا اللہ ہمیں اپنا چہرہ دکھائے. پھر اللہ تعالیٰ ان کی پکار قبول فرمائیں گے اور اپنے چہرے کی وہ بے مثال خوبصورتی ظاہر کر دیں گے، اتنی دلکش، اتنی نورانی، اتنی رحمت بھری کہ مومن پوری طرح بھول جائیں گے دنیا میں جو بھی تھوڑی سی تکلیف، درد یا پریشانی اٹھائی تھی، بالکل ایک ذرہ بھی یاد نہ رہے گی. اس کے بعد ہر مومن کو اپنے رب سے تنہا بات کرنے کا موقع ملے گا، صرف وہ اور اللہ تعالیٰ. یہ دیدار الہی اور رب سے سیدھی گفتگو جنت کی سب سے بڑی، سب سے گہری اور سب سے بے انتہا خوشی ہوگی، جس کے آگے جنت کے سارے باغات، نعمتیں اور حوریں کچھ بھی نہ لگے
ملے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تجھے دیکھنے کی لذیذ خوشی اور تجھ سے ملنے کی بے قراری عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا، جو اللہ نے تمہیں بتایا ہے اس پر فکر مت کرو، جو اس نے تمہیں نہیں بتایا وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں کچھ ایسے لذیذ اور گہرے مذاق رکھے ہیں جو نہ قرآن میں بیان کیے گئے نہ حدیث میں ذکر ہوئے ہیں، اور یہ چھپانا کوئی کمی نہیں بلکہ یہ اللہ کی حکمت اور رحمت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے صرف 99 نیمز بتائے ہیں، باقی نام آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح جنت کے کچھ ہی درجات اور مقام کے نام بتائے گئے ہیں، باقی سب چھپائے گئے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے لیکن اس دنیا میں اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ اتارا ہے، باقی 99 حصے آخرت میں ملیں گے ان چھپی ہوئی رحمتوں کے انتظار۔ جنت میں جو شخص داخل ہو جائے گا وہ کبھی بھی دنیا میں واپس آنا نہیں چاہے گا، چاہے اسے پوری زمین کی دولت دے دی جائے، لیکن سوائے شہیدوں کے وہ چاہیں گے کہ اسے دنیا میں واپس بھیجا جائے اور اللہ کی راہ میں 10 بار اور شہید کیا جائے۔ یہ خواہش بالکل بھی خون خرابے یا تکلیف کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی اتنی گہری رحمت اور محبت کا اظہار کرتی ہے کہ شہید کا دل کہہ اٹھتا ہے، یا رب میں تیری راہ میں اور بھی قربان ہو جانا چاہتا ہوں۔ اور جنت والوں کا سب سے بڑا افسوس یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے جنت میں بلند درجہ حاصل نہیں کیا، بلکہ ان کا افسوس یہ ہوگا کہ کاش ہم اپنے رب کی عبادت اور قربانی اس کے لائق کر پاتے، کیونکہ وہ رب ہے جس نے کائنات بنائی، ہر ذرہ پیدا کیا، ہر ایک نعمت دی، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے، اور یہ افسوس ان کے دل میں ہمیشہ رہے گا۔ لیکن یہ افسوس بھی محبت کا افسوس ہے جو انہیں اور قریب خدا کرتا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں جنت الفردوس، وہ سدا رہنے والا گھر جہاں ہم تیری رحمت کے باغاتوں میں ہوں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے۔ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جہنم کی آگ سے اور تیری طرف سے ہر تکلیف سے۔ ہم تجھ سے ملنے کی بے قراری مانگتے ہیں اور تیری اس خوبصورت چہرے کے دیدار کی لذیذ خوشی مانگتے ہیں جو ہمیں ہر صبح اور ہر شام سکون دے۔ یا رب ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اور ہمارے سب پیاروں، والدین، ازواج، اولاد اور دوستوں کے ساتھ جنت کے باغاتوں میں ایک ساتھ جمع فرما۔ وہاں ہم سب مل کر تیری حمد کرتے رہیں، تیری تسبیح گاتے رہیں اور تیری رحمت میں ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ آمین یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔